اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بزرگان محترم، آج پیر کا دن ہے اور آپ جانتے ہیں کہ پیر کے دن سورہ فاتحہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جاتی ہے۔ اصل تو مجھے بیان کرنا ہے پہلی آیت کریمہ جو ہے الحمدللہ رب العالمین، تو حمد کے تعلق سے، لیکن ہو سکتا ہے آج کی مجلس میں کچھ باتیں اس تعلق سے نہ ہونے پائے، اور اگر موقع رہا تو انشاءاللہ العزیز اس تعلق سے بھی ایک دو باتیں عرض کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین کے تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے، یہ مت بولا کرو، اللہ ہی کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کیا تو کیا مطلب؟ کسی اور کے لیے بھی ہیں، اور اگر ہم حصر کر دیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حصر کرنا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، نہیں، ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، اور ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں، نہیں، ہم آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ماضی قریب میں ہمارے ایک بزرگ جو اس ملک میں بھی تشریف لایا کرتے تھے، انتقال ہوا ماضی قریب میں، جس سے میری مراد ہے حضرت مولانا عبد المجید ندیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت فرمایا کرتے تھے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہی پہ زور دو تو بھی آٹومیٹک نکل جائے گا، کہ ہم کسی اور کی بھی عبادت کرتے نہیں، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ تعالی ہی کو زیبا ہے۔ ایک حمد آج آپ کی خدمت میں شروع میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی منظوم کلام ہو، اس کا نام ہوتا ہے حمد، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہو تو اسے کہتے ہیں تو یہ حمدیہ کلام ہے۔ پاکستان میں ایک صاحب گزرے ہیں مظفر وارثی، مرحوم ہو گئے، اللہ تعالیٰ مرحوم کو غری کے رحمت کرے۔ میں نے پہلے بھی ان کا کلام آپ کو وقتاً فوقتاً سنایا ہے، تو بڑا اچھا کلام ہے ان کا۔ وہ لکھتے ہیں، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے، بڑا اچھا جملہ ہے، آگے سنیو، دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ دکھائی بھی نہ دے، اور آگے کہاں کہ جو نظر بھی آ رہا ہے۔ تو اہل نظر کو سب کچھ نظر آتا ہے، وہ نظر چاہیے۔ تو کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی آسان دلیل قرآن کریم میں بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کو جاننا ہو
اللہ نے فرمایا کہیں اور نظر گھمانے کی ضرورت نہیں ہے، بئی معنی کہ ویسے تو ہر پتا ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ دلالت کرتا ہے، لیکن تم کہیں باہر مت جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں وفی انفسکم افلا تبصرون۔ یہ قرآن کریم مجھ سے آپ سے ہر انسان سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے، اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے، اس کائنات کو کوئی چلا رہا ہے۔ فرمایا کہ وہ کون ہے معلوم کرنا ہو، وفی انفسکم افلا تبصرون۔ اللہ فرماتے ہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اے انسان تو اپنی کم و بیش جو 6 فٹ کی باڈی ہے اس میں غور کر لے، اس میں غور کر لے، تجھے پتہ چل جائے گا۔ اسی لیے علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے، ایسا اب تو ممکن نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی زمانے میں ممکن ہو، لیکن ایک مسئلہ لکھا ہے، مفہوم ہے، ایک آدمی پہاڑوں میں رہ رہا ہے، جنگل میں رہ رہا ہے، اس تک نبی کی دعوت پہنچی ہی نہیں، کوئی نبی نہیں پہنچا، اور کوئی نبی کا ماننے والا بھی نہیں پہنچا کہ اس کو بتائے، اور ویسے ہی اس کی زندگی کے دن پورے ہو گئے اور انتقال کر گیا۔ اب یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ تو فرمایا کہ چونکہ وہ ایسے مقام پر رہ رہا تھا کہ وہاں پر کوئی نہیں تھا، اور اسے کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ نبوت کیا چیز ہے، نبی کیا چیز ہے، کتاب اللہ کیا چیز ہے، لیکن وہ خود پہ تو اسے غور کرنا چاہیے تھا، آسمانوں پہ تو غور کرتا، پہاڑوں پہ غور کرتا۔ فرمایا اس کے لیے توحید ضروری ہے، رسالت پہ ایمان ضروری نہیں ہے، توحید ضروری ہے۔ سونے کی 4 قسمیں لکھی ہیں، سونے کی کتنی قسمیں؟ 4، اور ہو سکتا ہے 5ویں بھی ہو جو یہاں موجود ہے ابھی، ہے فاروق بھائی؟ 5ویں بھی ہے، ویسے 4 ہی ہے، کتابوں میں 4 ہی ملے گی، لیکن کتاب زندگی میں اشفاق بھائی 5ویں بھی ملے گی۔ یہ شروع ہی سے آج جنتی ماحول میں ہے۔ ارے انا للہ پڑھو، ورنہ آپ ماشاء اللہ کہیں گے تو کل سے سب شروع کریں گے، ہے نا صدیق بھائی؟ ہمارے حضرت مولانا احمد اللہ صاحب نادری نور اللہ مرقدہ، دیکھا ہوگا کچھ لوگوں نے، ہے نا، کم و بیش کہہ رہا ہوں، 50 سال، یعنی کہ 50 سال ہی، کم و بیش، کچھ کم زیادہ ہو سکتا ہے، انہوں نے راندیر میں 2 دینی ادارے ہیں، اس میں ایک کا نام ہے دارالعلوم اشرفیہ اور دوسرے کا نام ہے حنیف بھائی جامعہ حسینیہ۔ تو جامعہ حسینیہ میں حضرت نے 50 سال تک بخاری شریف کا درس دیا ہے، اس ملک میں بھی تشریف لائے تھے، اور گجرات کے اندر پہلے بڑا بدعت کا ماحول تھا، خود ہماری طرف بھی، یاد رکھنا، یہ دھیرے دھیرے ماحول ختم ہوا ہے۔ تو جن اکابر کی محنتیں رہی ہیں ہماری طرف، ان میں ایک اہم نام ہے حضرت مولانا احمد اللہ صاحب راندیری نور اللہ مرقدہ کا، ان کو بلبلے گجرات کہتے ہیں۔ میں بھی سوچنا ہوں گجراتی بھی عجیب قوم ہے، کسی عالم کو لقب بھی دیں گے تو بلبل کا، ہیں جاوید بھائی جانور کا لقب۔ پھر میں نے سوچا کہ چلو یار گجراتی ہی ایسے نہیں ہیں، ہریانہ اور میوات والے بھی ایسے ہی نکلے، چونکہ ایک صاحب ایک عالم دین ہمارے یہاں تشریف لایا کرتے تھے، اس مسجد میں بھی مرحوم ہو گئے، اللہ تعالیٰ مرحوم کو غریق رحمت کرے، جس سے میری مراد ہے چودھری صاحب شیر پنجاب، تو دیکھیں ان کو شیر کہہ دیا، ہیں شیر پنجاب۔ تو حضرت کے بیان میں کوئی سوتا تھا تو حضرت فرماتے تھے کہ میں کوئی بچے کو لوری تھوڑی دے رہا ہوں، ہیں کہ کوئی میں ماں تھوڑی ہوں کہ ماں بچے کو لوری دیتی ہے۔ لوری جانتے ہو نا؟ ہاں، گوڑیا نا اندر اس کا لاگے جھولا، ہے نا شبی چاچا، تو وہ گوڑیو
اور یہاں تو اب وہ کورٹ، اور میں کہاں کرتا ہوں، یہاں کی اولاد عجیب ہے، بچپن میں ماں باپ کورٹ میں بڑا کرتے ہیں اور بڑی ہو کے ماں باپ کو کورٹ میں پہنچاتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ میں کوئی لوری تھوڑی سنا رہا ہوں کہ سو جا میرے لال سو جا، لوری وحدت کی سناؤں۔ تو شیخ زمن سوچ رہے ہیں میں لوری سنا رہا ہوں، تو وہ سو رہے ہیں۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ بیان میں بعض لوگ سو رہے تو وہ یوں سمجھتے کہ مولانا لوری سنا رہے ہیں، اور دوسرے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگوں کا عجیب حال ہے کہ کئی حضرات ایسا کرتے ہیں، خطبہ دے رہا ہے تو خطبے میں سو رہے ہوتے ہیں، تو فرمایا وہ سوچتے ہیں کہ خطیب خطبہ نہیں دے رہا ہے، وہ لوری سنا رہا ہے۔ تو خطبے میں بھی عبدالقادر چچا کیا کر رہے ہوتے، وہ کچھ لوگ سو رہے ہوتے۔ تو خیر سونے کی 4 قسمیں لکھی ہے، ایک قسم حرام ہے، یاد رکھو۔ یہ جو سرین ہے ہماری، یہ کہاں آ جائے؟ اوپر، اور پیٹ کہاں لگ جائے؟ زمین سے، اور سرین اوپر ہو، یہ حرام ہے۔ لیکن آج کی اولاد اردو جینے کے، ہمارا ایک ساتھی آیا ایکلیرا سے، عالم دین ہے، ہم نے ساتھ میں پڑھا۔ میں نے کہا کہ યાર આ કન્ટ્રીમાં ઊંધું અમુક કામ થાય એમ કે માટેડા હારે શાદી કરે થવાનું જ ને। મેં કે કેમ? તો કે આપણે તો ઇન્ડિયાના અંદર ઈસુફભાઈ એમ કે ઘર ખોલે તો ચાવી સીધી લાગે, તો કે ઇંગ્લેન્ડમાં આવીને જોયું તો સારા ઊંધી ચાવી લાગે। હે અબ્દુલ સુબહ ચાચા कैसे डालते चाबी? तो कि वो उल्टी, हसन भाई उल्टी डालते हैं ना, हाँ वो उल्टी चाबी, तो कि उल्टा ही चल रहा है सब। तो ये उल्टा सोना है, हराम है, یہ شیطان کا سونا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کوئی مجبوری ہے، کوئی معذوری ہے، وہ الگ بات ہے، ورنہ وہ ہمارے بچوں کو بھی ہیں گھر میں کیا ہے، وہ ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، بک پڑھ رہے ہیں تو وہ احساس ہوتے ہیں، منع کرو ان کو۔ دوسرا نیند میں کوئی احساس ہو گیا، وہ الگ بات ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا، لیکن بعض لوگ تو پہلے سے ایسے ہی سوتے ہیں، الٹے ہی سوتے ہیں، یہ شیطان کا سونا ہے۔ اور سرین زمین سے لگی ہے، بیڈ سے لگی ہے، گدے سے لگی ہے، اور سینہ کہاں ہے، اور چہرہ آسمان کی طرف۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ گھر میں سوئیں گے اس وقت نہیں۔ بچپن میں نے دیکھا انڈیا کے اندر، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اب تو کم ہو گیا، لوگ گرمی میں کہاں سوتے تھے؟ باہر سوتے تھے نا، یا پھر ٹیریس پہ چلے جاتے تھے، عارف بھائی اوپر چلے جاتے تھے۔ تو اب آدمی سیدھا سوئے گا، اس کو کیا نظر آ رہا ہے؟ آسمان نظر آ رہا ہے۔ فرمایا کتابوں میں لکھا ہے، مفہوم ہے، یہ اہل معرفت کا سونا ہے۔ کس کا سونا ہے؟ اہل معرفت، یعنی سوتے ہوئے اس کو غور کرنا چاہیے کہ اوپر چاند ہے، ستارے ہیں، آسمان ہے، تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں غور کرے گا۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور نہ کرو ورنہ شیطان گمراہ کر دے گا، اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں غور کرو۔ تخلیق جانتے ہو نا؟ اس کی بنائی ہوئی چیز، زمین، آسمان، چاند، تارے، ستارے، سورج، شمس و قمر، ارض و جبال، یہ سب اللہ تعالیٰ کی، شجر، حجر، دریا، سمندر، ندی، تالاب، یہ سب کس نے بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ فرمایا اس میں غور کرو، کوئی بنانے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور نہ کرو ورنہ شیطان کیا کر دے گا؟ کام بگاڑ دے گا۔ اور یاد رکھیے شیطان ایسا نہیں کہ میرے اور آپ کے ساتھ کھیلتا ہے، بڑے بڑوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ صحابہ کرام سے مقدس گروہ اور جماعت، انبیاء کے بعد اشرف بھائی اس سرزمین پہ کوئی نہیں ہے، بالکل پکی روایت، صحیح حدیث۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، صحابی حاضر ہوئے اور فرمایا حضور میں کہنا تو نہیں چاہتا، مفہوم ہے، اور تعبیر دیکھیے صحابہ میں ادب کتنا تھا۔ فرمایا کہ حضور جو بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، دل تو یہ کرتا ہے کہ آپ کی خدمت میں رکھوں، اس سے میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں۔ کیا ہو جاؤں چودھری صاحب؟
کوئلہ ہو جاؤں، یہ مجھے پسند ہے کہ یہ بات آپ کی خدمت میں رکھوں۔ حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، بولیے کیا ہے؟ فرمایا شیطان آتا ہے ہمارے پاس اور آنے کے بعد کہتا ہے من خلق کذا من خلق کذا، یہ کس نے پیدا کیا، یہ کس نے پیدا کیا؟ تو ہم جواب دیتے اللہ نے، اللہ نے۔ فرمایا کم بخت پھر آ کر ہمیں یہ کہتا ہے کہ جب اس کو فلاں 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 چیز کو اللہ نے پیدا کیا، اب بتا اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ صحیح حدیث ہے۔ صحابہ کو ایسے خیالات، اور میں تو سوچتا ہوں اگر صحیح ہے تو میری طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ورنہ میرے نفس اور شیطان کی طرف سے، کہ صحابہ کے دلوں میں یہ خیالات اس لیے گزارے گئے کہ میرے اور آپ کے لیے آسانی ہو جائے، ہمیں پتہ چل جائے۔ حضور نے فرمایا مفہوم ہے کہ جب ایسا خیال آئے تو قل هو اللہ احد پڑھ لو۔ کیا پڑھ لو؟ لیکن میرا اور آپ کا کام حافظ صاحب قل هو اللہ احد سے بھی نہیں بنتا۔ کیوں؟ ہمیں معنی نہیں معلوم۔ میننگ معلوم ہوگا، ترجمہ معلوم ہوگا تو قل هو اللہ احد سے کام بنے گا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں سب کچھ، ویسے ہی کوئی میننگ نہیں جانتا اور حدیث کے اتنے ٹکڑے پر عمل کر لیا، پڑھ لیا، کام بن جائے۔ کیوں؟ شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے میننگ کیوں ضروری ہے وہ سمجھو۔ شیطان یہ خیال ڈال رہا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو اس کا جواب ہے سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ بیان کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ تنے تنہا ہے۔ ہاں دیکھیے قرآن نے واحد نہیں کہا، احد کہا۔ عربی زبان میں آپ گنتی کریں گے نا تو پہلا کیا آتا ہے؟ واحد، پھر اثنان، ہے نا؟ ہاں وہ گجراتی والا اثنان نہیں ہے، تو واحد نہیں کہا، احد کہا۔ اس میں بھی راز ہے۔ ہاں احد اس کے ساتھ کوئی جوڑی نہیں بن سکتی، واحد کے ساتھ تو بنے گی۔ یہ احد ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ قل هو اللہ واحد نہیں کہا، احد کہا، احد۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی نام ہے هو اللہ الواحد القہار، یہ بھی لفظ آیا ہے۔ وہ پھر جہاں آیا ہے وہاں اس کی تفسیر ہوگی کہ کیوں آیا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے واحد نہیں کہا، یا احد کہا ہے، قل هو اللہ احد۔ اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا، یاد رکھو، کسی کا نام عبد الاحد ہو تو اسے احد کہہ کر ہاشم بھائی پکارنا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ یاد رکھنا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ۔ اور علماء نے لکھا گناہ بھی کیسا؟ بے لذت۔ گناہ بھی کیسا؟ بے لذت، اس میں کوئی لذت نہیں آ رہی، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں احد بھائی کن گیا، احد بھائی کن گیا، ارے عبد الاحد۔ یہاں دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، عبد الصمد چچا، تو میں نے یہ بات کئی مرتبہ کہی، پتہ نہیں ہے بڑے میاں عمل کرتے ہیں کہ نہیں۔ میں کہ تمہوں نے کوئی سمجھ چاچا جبار کہاں سے کہنے بولا میں نے تو جوان اتنی نہ کر۔ کیوں؟ یہ گناہ کبیرہ ہے، اس کو گناہ سے بچاؤ۔ آپ اس کو جواب دیں گے، آپ اس کی طرف دیکھیں گے، آپ اس کو اور گناہ میں مبتلا کر رہے ہیں۔ جس کا نام عبد الصمد ہو اسے صمد کہہ کر چاہے ماں باپ پکارے، چاہے بیوی بچے پکارے، چاہے دوست و احباب پکارے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ صمد ہے، یہ صمد نہیں ہے، یہ عبد الصمد ہے۔ اور وہ بیٹھے ہوئے ان کے پڑوس میں عبد القادر۔ تو کوئی پوچھے کہ قادر چاچا آج آولا، تو کہ قادر چاچا تو کوئی چھیت نہیں ایم کہوانو۔ ہاں ہوں کہوانو قادر چاچا تو کوئی چھیت نہیں، یہ تو اللہ سے قادر، تو عبد القادر ہے۔ کون ہے؟ عبد القادر ہے۔ قادر قدرت والا، قدرت والی ذات وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے، ہم تو اس کے بندے ہیں۔ کسی کا نام ہے عبد الخالق، کوئی کہیں نورانی بھائی کہ خالق ہے تو کہو نہیں، خالق نہیں، اس کا نام کیا ہے؟ عبد الخالق ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کو حدیث پاک میں آیا مفہوم ہے، دو نام بہت پسند، آپ نے سن رکھی ہے بات ہے نورانی بھائی؟ ایک کون سا نام؟ عبداللہ، اور دوسرا عبد الرحمن۔ اب ہم اجمی لوگ، ہم صحیح طرح نام نہیں لیتے، تو اس لیے علماء کو یہ لکھنا پڑا کہ
کہ اب عبدالصمد، عبدالقادر یہ نام رکھو ہی مت، ماں باپ کو کہاں گیا یہ لکھنا پڑا کہ عبدالرحمن مت رکھو نام، یہ کہنا پڑا. کیوں رحمان نہیں کہہ سکتے؟ رحمان اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ عبدالرحمن ہے. ہاں رحیم یہ بول سکتے، عبدالرحیم کو رحیم کہہ سکتے، عبدالرؤوف کو رؤوف کہہ کر بلا سکتے، لیکن اسے بھی عبدالرؤوف کہہ کر بلاؤ، اسے بھی عبدالرحیم کہہ کر بلاؤ تاکہ ہماری عادت نہ بگڑے. تو یہاں پر عبدالقادر چچا اور عبدالصمد چچا آپ دونوں بزرگوں سے ہماری دست بستہ یہ التجا ہے، آپ کو کوئی قادر اور صمد کہہ کر بلائے اسے دیکھو ہی مت. یہ گناہ ہے کبیرہ ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پڑھو، حضور نے فرمایا قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد، نہ کوئی اللہ سے پیدا ہوا نہ اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا ہوئے. ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی پارٹنر نہیں ہے، کوئی ساجی نہیں ہے. اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. ویسے صمد علماء لکھتے ہیں اردو میں اس کا صحیح کوئی ترجمہ ہے ہی نہیں، بے نیاز بھی سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ یہ صمد ایسا لفظ ہے اس کا صحیح ترجمہ اردو زبان میں کر ہی نہیں سکتے. ہاں ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت یہ فرماتے تھے کہ ہندی اور سنسکرت اس میں اردو سے اچھا معنی ہے، بے نیاز سے اچھا معنی وہ زبان میں ہے. تو حضرت مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ جاوید بھائی جب قل هو اللہ احد کی تفسیر کرتے تھے، ترجمہ کرتے تھے، تو وہ ہندی یا سنسکرت ہندی یا سنسکرت جو ہیں وہ ترجمہ کرتے تھے. کیا ترجمہ کیا اس کا؟ نرادھار. صمد کا کیا ترجمہ کیا؟ نرادھار، یعنی اس کو کسی کے آدھار کی ضرورت نہیں ہے. اور ہمیں تو پہلے آدمی کہہ بھی سکتا تھا انڈیا میں ہمیں آدھار کی ضرورت نہیں. میں کہ ہوئے تو آدھار وغیرہ کام چالے تھی، ہوئے تو گورنمنٹ એવું لیا بھی کہ آدھار وغیرہ کام چالے نہیں. آدھار کارڈ جو ہے تو آدھار بے نیاز، یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں. دیکھیں ہمارے یہاں اولاد نہ ہوتی ہو تو ہم علاج کراتے ہیں، اور یہ محاورہ ہے بولتے ہیں یوسف بھائی کہ اولاد بڑھاپے کی کیا ہوتی ہے؟ لاٹھی ہوتی ہے نا، یوں بولتے ہیں. ہاں لیکن کم بخت اب صدیق بھائی دوسرے معنی میں لاٹھی ہے. اب یہ دوسرے معنی میں لاٹھی ہو گئی نذیر بھائی ہے. پہلے معنی کچھ اور تھا لاٹھی کا. لیکن اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، کسی کی ضرورت نہیں. ہاں اس لیے اللہ کو ہے ہی نہیں کسی کی ضرورت. اللہ پہ اونگ نہیں، نیند نہیں، تھکان نہیں، بھوک نہیں، بڑھاپا نہیں. یہ ساری چیزیں جس میں انسان کو دوسروں کا دست نگر ہونا پڑتا ہے، محتاج ہونا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات محتاج ہے ہی نہیں. اللہ نے فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ هو الغنی الحمید. اس لیے اللہ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اہل معرفت کہ آپ آسمان کی طرف دیکھیں گے، غور کریں گے تو آدمی سوچے گا کہ کسی نے تو اس کو بنایا ہے. تو کوئی جنگل میں رہتا ہو، پہاڑوں میں رہتا ہو، اور اس تک نبی اور نبی کے کارندے، نبی کی دعوت نہیں پہنچی، تب بھی علماء نے لکھا اس کا توحید پہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان لانا ضروری ہے. اگر نہیں لایا تو جہنم میں جائے گا. ہاں توحید ضروری کہ وہ یہ عقیدہ رکھے، یہ مانیتا رکھے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی موجود ہے، کوئی ہے. بہرحال اب تو وقت ہو رہا ہے، نماز بھی آج تو جلدی ہے. آدھا گھنٹہ نماز ذرا لیٹ ہو گئی، تو اس لیے اب ہم بھی گفتگو جو ہے انشاءاللہ 30-35 تک ختم کرتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بڑا اچھا کلام ہے مظفر وارثی کا. تو ابھی تو میں نے پہلا مصرع سنایا، اسی میں وقت ہو رہا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے،
دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے۔ چلے اگلا مصرع پڑھ دیتا ہوں، پھر اگلی کچھ بات کرتے ہیں۔ آگے وہ لکھتے ہیں، تلاش اس کو نہ کر بوتوں میں، بت تلاش اس کو نہ کر بوتوں میں، وہ تو ہے بدلتی ہوئی روتوں میں۔ کیا جملہ کہا ہے، روت جانتے ہیں نا؟ ہاں تو موسم بڑی شین تھوڑی آئی ہے، ہاں تو کیا ہے چھوٹی سی موسم، تو تلاش اس کو نہ کر بوتوں میں، وہ تو ہے بدلتی ہوئی روتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے۔ جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے۔ تو پہلی آیت مجھے اور آپ کو یہ عقیدہ ہمارا پختہ کر رہی ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے، مجھے اور آپ کو بنانے والا کوئی ہے۔ عالمین کہاں ہے؟ ویسے عالم بھی جمع ہے، یاد رکھنا۔ بعض الفاظ عربی زبان میں جاوید بھائی ایسے ہیں کہ وہ جمع ہی جمع ہے، وہ واحد نہیں ہے، اور عالم وہ بھی جمع ہے، ہمارا عالم بھی وہ بھی جمع ہے۔ تو حسن بھائی کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اسی سے عقیدہ بنا کہ اللہ ہے۔ تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ تمام تعریف صدیق بھائی کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالی ہی کے لیے ہیں، جو تمام عالم کا کیا ہے؟ پالنہار ہے، تربیت کرنے والا ہے، دیکھ بھال کرنے والا ہے، دیکھ ریکھ کرنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے۔ اب چلیں مسئلہ سن لیں یہاں، اب تفسیر کا تو موقع نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بہت کم ڈسکس ہوتا ہے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے سنا ہو، اور ہو سکتا ہے زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہو جو یہاں بیٹھے ہوئے حشیم بھائی نہ سنا ہو، بہت کم ہوتا ہے۔ میرے اوپر ایک صاحب کا ساؤتھ افریقہ سے میسیج آیا تھا چند دن پہلے، تو اس وقت میرا بھی ذہن اس طرف گیا کہ ہاں یار یہ مسئلہ بھی معلوم ہونا چاہیے، ورنہ عام طور سے یہ مسئلہ ڈسکس نہیں ہوتا، معلوم نہیں ہوتا سورہ فاتحہ کے تعلق سے۔ تو سن لو، پھر گفتگو ختم کرتے ہیں۔ نماز میں کتنے فرض ہیں؟ چلے کوئی بات نہیں، آگے چلتے ہیں۔ نماز 13 نہ تیرا نہ میرا، مجھے بولنے دو ورنہ ہو جائے گا سویرا، ہے نا حسن بھائی؟ تو نماز میں نے پوچھا، ٹوٹل نہیں پوچھا، ٹوٹل 13، 7 نماز سے پہلے ہیں اور 6 نماز کے اندر ہیں، اور بعضوں نے لکھا 6 نماز سے پہلے ہیں اور 7 نماز کے اندر ہے۔ اسماعیل بھائی سوچیں گے یہ کیسے، کوئی یوں کہہ رہا ہے کوئی یوں کہہ رہا ہے۔ تو اب ذرا بچپن میں چلے جاؤ، کرکٹ تو اکثروں نے کھیلی ہوگی، اور اگر نہیں کھیلی آپ نے تو میں نے آپ کی طرف سے کھیل لی، بہت کھیلی ہے۔ تو 5 آدمی اگر ہوتے تھے فاروق بھائی، اور ٹیم بنانی ہے، کھیلنا ہے کہ 5 آدمی، گراؤنڈ پہ تو نہیں، ہم لوگ تو وہ گلی میں بھی کھیلتے تھے نا ویسے ہی، تو کیا کرتے تھے کہ چلو کوئی بات، ہاں ایک تو پرابلم کیا ہوتا تھا کہ بلہ بھی اسی کا گیند بھی اسی کی، تو تے کہ نہیں ماری پارٹی میں تون نے تمہیں بیچ رموں تو رم تو گھر جا، تو پھر ماننا پڑتا تھا کہ اب تو کھیلنے نہیں دے گا، ورنہ انصاف پسند آدمی ہو تو کیا کہتا، 2-2 کی ٹیم اور ایک آدمی، ارے بولو آپ گجراتی میں ہوں کہتا اڑوک دوڑوک ہے نا، اڑوکیو دڑوکیو ایم کیا تو اڑوک دوڑوک، تو وہ اشفاق بھائی اڑوک دوڑوک ہوتا تھا ایک آدمی۔ تو اس میں بھی ایک جو شرط ہے وہ اڑوک دوڑوک والی، یہ جو فرض ہے ایک، بہرحال وہ رکن اور شرط پھر وہ الگ مسائل ہے۔ تو 13 وہ کیا ہے، نیت دونوں طرف ہے۔ تو کسی نے نماز سے پہلے نیت کو نماز کے پہلے کے فرائض میں لے لیا تو کہہ دیا 7۔ کسی نے کہا کہ نہیں یہ نماز سے پہلے نہیں ہے، یہ تو نماز میں ہے، تو انہوں نے نماز میں گن لیے تو وہ 7 ہو گئے اور ادھر 6 ہو گئے۔ تو یہ دونوں طرف ہے۔
اور دیکھیے یہ بالکل بارڈر پر ہے چائنا کی ہے. ہاں کیا ہے, اسے آپ باہر بھی کہہ سکتے اندر بھی کہہ سکتے. دیکھیے نیت نماز کے اندر نہیں ہے. کیوں؟ نماز کے اندر ہوتی تو پھر وہ نماز ہی نہیں ہوتی. بعض لوگوں کی, بعض لوگ تو ابو سمجھ چاچا کیا کرتے ہیں, گجراتی اردو میں نیت کرتے پوری کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لیے. تو میں نے کہا شیطان کے لیے تو کوئی نہیں پڑھتا, تو اللہ کے لیے تو ہے ہی. اور کہتا ہے منہ میرا قبلے کی طرف. تو میں نے کہا نہ ہو تو ابھی یوسف بھائی جو ہے لونت تیرا ادھر کر دیں گے. تو وہ تو سب کا ہے قبلے کی طرف اور کعبے کی طرف, تو وہ تو ضروری ہے. تو عید کے دن برسوں سے ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ یہ علماء نے عادت بگاڑی ہے لوگوں کی. کیا عید سے پہلے کیا کہیں گے ذمہ دار کہ مطلب ذرا نیت ہچوی دے جو نہیں. میں کہ سالو دادو نہ پڑھ دادو تھی کہ پر نیت کرتا نہیں آؤ. تو یہ سب چونچلے ہم اجمیوں کے ہیں نا. نیت کی کیا ہے, وہ سب چیزیں آ گئی اس میں کہ وہ تو قبلے کی طرف ہی ہے. تو کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے, ایک آدمی مرحوم ہو گئے ہمارے یہاں, وہ بیچارے اسی طرح کے تھے, اللہ مرحوم کو غری کی رحمت کرے. وہ یہاں نماز پڑھتے تھے تو کیا کرتے تھے پتہ ہے, وہ سنت پڑھتے تھے تو میں دیکھتا تھا, پھر واپس میں کیا نت کی نیت بھولو ہیں گے زبان تھی نیت અબ્દુલ કાદિર ચાચા એને નહીં કરી એટલે હવે પાછું એને શું કીધું બોલવાનું ચાલુ કર્યું. अब देखिए बातचीत तो नहीं हो सकती, वरना नमाज तो इन्हीं तक पूरी है ना, अगर अंदर होती तो. लेकिन ये बिल्कुल साथ साथ है. तो यूं भी कह सकते हैं कि नीयत नमाज से पहले है, और यूं भी कह सकते हैं कि, समझ आ रहा है. हाँ, अब उसमें एक फ़र्ज़ है क़िराअत. अब वक्त हो गया है, कितनी क़िराअत फ़र्ज़ हैं वो आइंदा. लेकिन एक मसला सादुल्ला साहब मैं आपके लिए बयान कर रहा हूँ, अल्लाह के घर में बैठा हूँ, आपकी नीयत से बयान कर रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक अलैहि रहमा, इमाम अहमद बिन हम्बल नव्वरल्लाहु मरकदहु, अइम्मा सलासा रहिमहुमुल्लाह के नज़दीक सूरह फातिहा का नमाज में पढ़ना फ़र्ज़ है, वरना इनकी बड़े मियाँ की नमाज नहीं होगी. अगर उन्होंने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी इनकी नमाज नहीं होगी. लेकिन इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा के यहाँ जावेद भाई क्या है, वाजिब है सूरह फातिहा का पढ़ना. नूरानी भाई क्या है, वाजिब है. क्या माना, हमारा काम बन जाएगा. अल्लाहु अकबर, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम. बड़ी याद ही नहीं रहा. बाद मरतबा ध्यान कहीं है, दिल कहीं, दिमाग कहीं, तू कहीं, मैं कहीं, तो वैसा जो है वो मामला होता है. और रुकू में चला गया, ओहो फिर याद आया कि अल्लाह हूँ तो सूरह फातिहा भूल गया. अब नमाज इनके यहाँ नहीं हुई, हमारे यहाँ हो गई. लेकिन हमें एक काम करना पड़ेगा, सजदे सहव करना पड़ेगा. क्यों, वाजिब छूट गया. क्या छूटा, वाजिब. और वाजिब छूट जाए तो किससे काम बनता है, सजदे सहव से काम बनता है. और वक्त पे मैं आपको छोड़ दूं तो मेरा काम बनता है, ताकि आप कल फिर बैठे कि अला मौल साहब तो आदू खाना पछात पड़ी है, छोड़े જ નહીં. અમારા ફારૂકભાઈ બી કહે કે મોલ સાહેબ 2.5 કલાક બહુ થઈ ગયો એમ કે. તો હવે આજે ફારૂકભાઈ આવ્યા ને અલીભાઈ, તો હવે આપણે હો છોડી દઈએ. સુબહાનલ્લાહ બિહમ્દિહી, સુબહાનકલ્લાહુમ્મા બિહમ્દિક, નશહદુ અન લા ઇલાહા ઇલ્લા અંત. 15 મિનિટનું કન્સેશન.